بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فاروق آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آج میں مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ واقعی ایک جو ہم انویزٹ کرتے ہیں نا مدینہ کی ریاست، وہ لوگوں کو مجھے بار بار بتانا پڑتا ہے کہ مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن ریاست تھی، لوگ نہیں ریئلائز کرتے۔ اس میں ساری چیزیں جو ہوئی تھی وہ اس زمانے میں بادشاہت ہوتی تھی، وہ کانسیپٹس نہیں تھے۔ تو پہلی دفعہ ایک ریاست، ایگیلیٹیرین سوسائٹی پیدا ہوئی تھی جس پہ انصاف تھا، سب سے بڑی چیز انصاف تھا، اور دوسری انسانیت تھی۔ تو وہ ریاست میں ہوا کیا تھا کہ وہ ساری ریاست بنی عوام کے لیے تھی۔ تو جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے جب پیسہ آنا شروع ہوا ریاست میں تو اپنے اوپر نہیں خرچ کیا، انہوں نے اپنے لائف سٹائل چینج نہیں کیے۔ وہ جو پیسہ آتا تھا وہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو، عوام کے اوپر پیسہ خرچ ہو، فلاحی ریاست تھی۔ تو یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا، مجھے اس میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک عام آدمی کے لیے آپ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ایک تو ہماری وی آئی پی ہے نا، ہماری سوسائٹی کے اندر انفارچونیٹلی جو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں کہ ایک خاص لوگوں کے لیے سب آسانیاں اور باقی لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ تو ریفارم یا اصلاحات پاکستان میں تب ہم مانتے ہیں جب کہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو۔ تو جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پرابلم کوئی نہیں ہوتا، وہ سارے سسٹمز کو شارٹ کٹ کر سکتے ہیں، پیسہ دو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ڈیلیز آپ بتا رہے ہیں کہ 7 سال تک ہوتی ہیں، پیسے والے لوگ تو اس کو بھی شارٹ کٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل پرابلم عام شہری کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج آپ نے عام شہری کی زندگی میں آسانی پیدا کی اور یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کو آن لائن لے کے آئے اور نادرا کی مدد لے کے ایک ماڈرن کانسیپٹ کی طرف آپ گئے، اور پاکستان کو ایک 21ویں صدی میں یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپ یہاں پہنچے کہ اب امیجیٹلی 2 ہفتے کے بعد اگر کسی نے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا تو 2 ہفتے کے بعد ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور پھر اوورسیز پاکستانی، ان کو ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہماری کانسیپٹ کی طرف آپ گئے اور پاکستان کو ایک 21ویں صدی میں یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپ یہاں پہنچے کہ اب امیجیٹلی 2 ہفتے کے بعد اگر کسی نے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا تو 2 ہفتے کے بعد ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور پھر اوورسیز پاکستانی، ان کو ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہماری بہت بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی، 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں اور وہ یہاں پیسہ بھیجتے ہیں جس کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے، اور وہ سسٹین کرتے ہیں اپنی فیملیز۔ اور یہ اصل میں آپ نے جو بات کی ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ ہوتا ہے سکسیشن، اور کیونکہ ہماری قانون میں آسانیاں نہیں ہیں، ہم ان کے لیے مشکلات ہیں، تو اس میں پھر بڑی کرائم کمٹ کی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہمارے ملک میں یہ اتنے بڑے قبضہ گروپ ہیں، ہر جگہ قبضہ گروپ ہیں، اور اوورسیز پاکستانی بیچاروں کے ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنی دیر لگا دیتا ہے زمینوں کے کیس کے اندر کہ لوگ پھر پیسے دے کے، اگر کسی نے قبضہ کیا تو اس کو پیسے دے کے تو اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو جو میں اب آپ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں فاروق، کہ ہماری جو سول پروسیجر کوڈ آئی ہے وہ بھی بہت زبردست کام ہے کہ زمینوں کے کیسز جو 30-40 سال ہوتے تھے وہ اب بڑی جلدی ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سارے سٹیک ہولڈرز کو، جوڈیشری کو، وکیلوں کو آن بورڈ لینا ہے کہ اپنے شہریوں کی ہم زندگی بہتر کریں۔ اور یہ جو سارا ہمارا عدالتی نظام ہے، اس میں تقریباً آدھے کیسز زمینوں کے کیسز ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ ان کا اتنی دیر ہوتی ہے ان کے حل کرنے میں۔ تو سول پروسیجر کوڈ کو بھی اب عملی طور پہ ہم سامنے لے کے آئیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان میں وہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم۔ تو میں آپ انتظار کر رہا ہوں، آپ نے ٹائم لیا ہوا اس کا کہ کس دن آپ نے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کا جو ریفارم ہے وہ ہم نے لے کے آنا ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کی بھی
بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اتنی دیر لگاتا ہے انصاف دینے میں کہ اس سے انکریج کرتا ہے یہ کرمنلز کو. کیونکہ اگر وہ فریز ہے نا, میں انگریزی کا فریز اس لیے نہیں استعمال کرتا کیونکہ دیکھیں ہمارے اکثریت انگریزی نہیں سمجھتی, اور یہ ان کی توہین ہوتی ہے جب ہم انگریزی میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں اردو میں کرتا ہوں, کیونکہ بڑا رسپیکٹ کرنا چاہیے ہماری عوام کو. یا تو سب کو انگریزی آتی ہو, اکثریت کو انگریزی نہیں آتی اور ہم انگریزی شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میرا آبجیکشن ہے اس کے اگینسٹ کہ جب وہ فریز ہے کرائم when crime pays crime multiplies, تو جو مہذب معاشرہ ہے وہ ایک میسیج دیتا ہے کرائم ڈز ناٹ پے. تو جب آپ کا کرمنل سسٹم ٹھیک کام کرے گا تو پھر میسیج جائے گی کرائم ڈزنٹ پے, جب جلدی سزائیں ملیں گی. وہ اتنی دیر لگ جاتی ہے سزائیں میں اور لوگ بچ جاتے ہیں جو بڑے بڑے کرمنلز ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کرائم زیادہ ہے. میں پھر سے فاروق آپ کو, آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ بڑا زبردست, یہ لگتا تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے نا کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ, لیکن وہ لوگ جن کو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے اور ان کی جس طرح فیملی ڈسپرسڈ ہے دنیا میں اور کونوں میں ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس عذاب سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہ آج آپ نے بہت بڑا قدم لیا. میں وہ بھی چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا خواتین کا انہیریٹنس رائٹ ہے وہ بھی بڑی جلدی عملی طور پہ آنا چاہیے, کیونکہ عورتوں کو جو شریعت کے اندر ان کو انہیریٹنس ملنی چاہیے وہ شہروں میں تو شاید کئی شہروں میں ملتی ہو, دیہات میں بالکل نہیں ملتی. تو وہ بھی ہمیں اس طرح وہ بھی آٹومیٹک ہونا چاہیے. اور وہ قانون جس وقت آپ لے کے آئیں وہ بھی ہم, کیونکہ بہت بڑا ظلم ہے کہ عورتوں کو جو ان کا انہیریٹنس رائٹ ہے وہ نہیں ملتا. اوکے جی.